السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم 28ویں پارے میں سورۃ تغابن شروع کریں گے۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک۔ سورة التغابن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، واللہ علیم بذات الصدور۔ سورہ التغابن یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے 12 ناموں کا ذکر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات اور افعال کا ذکر ہے۔ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جہاں ہم ابھی تک بہت سے احکامات اور بہت سے کانسیپٹس کو جو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں، بہت سے ایسے مسئلے مسائل جو بہت مشکلات والے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، جب ہم ان کی بات کر رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ سورۃ تغابن میں ایک قسم کا پاز کر کے اب ہمیں کس چیز کی طرف ایک قسم کا فوکس کروایا جا رہا ہے، وہ ہے ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، اور اپنی ایمانیات کو قدر اور آخرت کے بارے میں مضبوط کیا جائے۔ تو یہ صورت جو ہے یہ بیسیکلی ایمانیات سے ڈیل کرتی ہے۔ کیوں؟ جب ہم بہت سی مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا برن آؤٹ ہو جاتا ہے، ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ برن آؤٹ کے ساتھ انسان کو نہ تو اپنی کوئی اچیومنٹ نظر آتی ہے اور نہ ہی انسان جو ہے ایموشنلی اپنے جذبات کو کوئی ریگولیٹ کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ سے بھی بہت دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی میری زندگی کا مقصد کیا ہے، فوکس کیا ہے، کون سے کام مجھے کرنے چاہیے، کیسے کرنے چاہیے، کوئی بات انسان کو سمجھ نہیں آتی، اور یہ کافی مشکل سچویشن انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ ایسے موقع پہ جب انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے اور پیورلی یہ فوکس کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے، اور اپنے ایمان کو، اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اور بہت سے جو حالات زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ایمانیات کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت میں ٹھہراؤ آتا ہے، اور وہ جو ٹھہراؤ ہوتا ہے نا، وہ انسان کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے، اپ لفٹ کرتا ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے انسان بہت سی مشکلات میں سے اپنے لیے کوئی راستہ نکال پاتا ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت ہی ہے جو ہمیں بہت سی انہی مشکلات میں اسٹیبلٹی دیتی ہے، کیونکہ زندگی میں تو ٹیسٹ رہنے ہی رہنے ہیں، یہ بات انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آیت نمبر 1 کو دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہی بات شروع ہو رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تو یہاں پر پھر یہی بات کی جا رہی ہے، آغاز میں بتایا جا رہا ہے تسبیح، یعنی لگاتار یہ فعل مضارع ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کنٹینیوسلی جو ہے تسبیحات ہو رہی ہیں، اور یہ تسبیح جو ہے کہاں کہاں ہو رہی ہے؟ آسمان میں، زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی کریشن ہے، چاہے وہ لیونگ ہے، چاہے وہ نان لیونگ ہے، جانور ہیں، چرند پرند، سیارے ستارے، پتے، پھول، پھل، یعنی جس پہ ہماری نظر پڑتی ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور اللہ کی تسبیح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو ہر نقص سے اور عیب سے پاک قرار دے رہی ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو مان رہی ہے. اور جیسے ہی انسان تسبیح کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ بات مان رہے ہوتے ہیں کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. کیونکہ اگر دیکھیں ہم کسی انسان کو یا کسی کو بھی اپنے برابر کا سمجھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کچھ کسی کام میں آپ اچھے ہوں گے کسی کام میں ہم اچھے ہیں. لیکن جب ہم اپنے آپ سے کسی کو سپیریئر سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرا وہ جو سپیریئر بینگ ہے اس کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو ہم سے بہتر ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہم اس شخص کی بات سنتے ہیں جس کو ہم اپنے سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں, اس شخص کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم سے کسی نہ کسی چیز میں, چاہے وہ مال ہے, دولت ہے, عقل ہے, علم ہے, کوئی ڈگری ہے, کوئی سٹیٹس ہے, اس میں زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت جب انسان کے اندر آتی ہے نا تو تب یہ تسبیح جو ہے اس کا عمل انسان کی زندگی میں جو ہے وہ مضبوطی اختیار کر لیتا ہے. تو تسبیح کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ہم نے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور ہم صرف سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کرتے چلے جا رہے ہیں یا اور تسبیحات جو ہم پڑھ رہے ہیں. یعنی ان تسبیحات کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے رب کو جاننا ہے اور ہم نے اپنے رب کی پرفیکشن کو سمجھنا ہے, اور پھر ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں بار بار سوچنا ہے کہ جب ہم کسی سچویشن میں, دیکھیں اپنی ذاتی زندگی میں کچھ سینیریو ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی, اللہ تعالیٰ یہ مشکل مجھ سے دور کیوں نہیں کر رہا, تو تب ہم نے سوچنا ہے کہ کیا مطلب ہے. میں ابھی تسبیح پڑھ رہی تھی نا, ابھی میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی, اپنے رب کی شان بیان کر رہی تھی. وہ اتنے شان والا رب اگر اس سچویشن کو ابھی ختم نہیں کر رہا, مجھے یہ سچویشن ابھی بہت تنگ کر رہی ہے, بہت مشکل لگ رہی ہے, اس کا کوئی مقصد ہے, اس مقصد کو سمجھنا ہے. اچھا جب ہم مقصد کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہیں سے ہمارے اندر ایک گلٹ شروع ہو جاتا ہے. وہ کیسا گلٹ ہوتا ہے, میں گناہ گار ہوں, پھر اس کا مطلب ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گی اور مجھے سزا مل رہی ہے دنیا میں. اگر ہم اپنے گناہوں پر بھی نظر ڈالیں اور سوچیں کہ میرے گناہ ہیں نا جو آڑے آ رہے ہیں, نہیں تو رب تو بہت غفور الرحیم ہے, تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن ایسا گلٹ نہیں ہے جو ہمیں مزید ڈبو دے. اس کا سلوشن یہ ہے, اچھا اگر میں نے گناہ کیے ہیں تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے. مثلاً میں ایسی تسبیحات پڑھوں جس میں استغفار کی کثرت ہو, آیت کریمہ پڑھ لوں, میں ایسا اللہ کا ذکر کروں جس میں میں بتاؤں کہ میں کتنی بے بس ہوں اور مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے اور میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے. میں صدقہ خیرات کروں, میں نیکی کے کام بڑھاؤں, میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤں. جیسے ہی میں نے اپنے گناہوں پہ نظر ڈال کر وہاں اصلاح کرنی شروع کر دی تو کیا ہوگا, میری زندگی میں خیر آنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح سے ہم کبھی کبھی یہ بھی سوچ سکتے ہیں جب ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ٹیسٹ تو لینا ہی لینا ہے, تو جب اللہ نے ٹیسٹ لینا ہے تو میں نے اتنا کچھ جو قرآن میں سیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھا, اب اس کی اپلیکیشن کا وقت آیا, اب یہ ٹیسٹ آ گیا ہے میری زندگی میں کہ میں اس کو اپلائی کیسے کروں. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, ساری کائنات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن ہم اپنے ڈے ٹو ڈے معاملات میں یا کبھی کبھی ہم کوئی نیشنل اور انٹرنیشنل سینیریو دیکھتے ہیں جہاں مثلاً بہت ظلم ہو رہا ہے, بہت زیادتی ہو رہی ہے, اور ہم ایسے مواقع پہ بہت پریشان ہو کے سوچتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے تو ان مظلوموں کی دعا کیوں نہیں سن رہا. نہیں, یہ تسبیح ہمیں بتاتی ہے اللہ سن رہا ہے. امتحان ہمارا ہے کہ ایسے موقع پہ ہم کیا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو جو اللہ نے ایک سسٹم اسٹیبلش کیا ہے, میرا رب اسی کے مطابق ان معاملات کو لے کے چلے گا. اور پھر اس سے آگے کہا گیا لہ الملک و لہ الحمد, اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے ساری تعریف. یہاں پہ جو طریقہ آیا ہے نا بات کا, اگر ہم اس کو دیکھیں لہ الملک, یہ اس کو ہم کلمہ حصر کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لازم و ملزوم, یعنی 100% ساری بادشاہت اس کی ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سوچیں کہ مثلاً ٹھیک ہے کوئی ایک کریٹر ہے جس نے دنیا کو بنا دیا ہے, لیکن اب سب کچھ آٹومیشن پہ چل رہا ہے. اب سائنسز ہیو ٹیکن اوور ایوری تھنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے, اور وہ جو ایک خدا ہے وہ خاموش کہیں بیٹھا ہوا ہے, بس اس نے بنا دی تھی چیز. جیسے ایگنوسٹکس ہیں وہ سوچتے ہیں, یا اگر ہم دیکھیں ایتھیسٹ ہیں وہ اس قسم کے کانسیپٹس لے کے چلتے ہیں کہ یہ خود سے خود بگ
بگ بینگ ہوا اور جو نیچرل لاز ہیں اس کی وجہ سے سب کچھ اپنے اون پہ ہو رہا ہے، یا کوئی بھی اور ہم کانسیپٹ لے کر آتے ہیں کہ مختلف خدا ہیں اور کوئی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ہمارے فلاڈ کانسیپٹس ہوتے ہیں۔ یہاں پر جب کہہ دیا گیا کہ لہ الملک، اس کا مطلب ہے کہ ایبسلیوٹ اتھارٹی، ایبسلیوٹ پاور اللہ ہی کی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور ساتھ جو کہہ دیا گیا وَلَهُ الْحَمْدُ، ہم اللہ کی تعریف کریں یا نہ کریں، ہم اس کی تسبیح کریں نہ کریں، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے لیے تعریف میں لگا ہوا ہے، اور اللہ خود سے خود اپنی تعریف میں جو ہے وہ پرفیکشن کی طرف ہے۔ اللہ کو کسی کی تعریف کی کسی طرح سے ضرورت نہیں ہے، یعنی ہم اگر تعریف نہیں کریں گے تو اللہ کی تعریف میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ جیسے دنیا میں اگر کسی کو کوئی کسی قسم کا ووٹ چاہیے یا کوئی بھی کریڈیبلٹی چاہیے تو اس کو ایک ایک شخص میٹر کرتا ہے، ایک ایک ووٹ میٹر کرتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو ایک ایک آپ کا جو فین ہوتا ہے وہ آپ کو میٹر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی چیز میٹر نہیں کرتی، ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس۔ ساری کائنات اس کی ہے اور وہ ساری کائنات چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی۔ اور اسی لیے پھر آگے یہ بھی کہہ دیا گیا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے اگر ہم دیکھیں کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اپروول سے ہو رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے وہ بھی، برا ہو رہا ہے وہ بھی، زمانے کے حالات جو بدل رہے ہیں، جو نشیب و فراز آ رہے ہیں وہ بھی، سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، اور پھر جب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں یا ارد گرد اپنے نظر دوڑائیں اور بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھیں، اچھا بھی ہو رہا ہے برا بھی ہو رہا ہے، تو پھر ہم نے سوچنا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر ہے، اس میں بھی کوئی فائدہ ہے۔ جیسے ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ہم کسی ایک بات پہ جو اتنا الجھ رہے ہوتے ہیں، اتنا تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب ہم واپس مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہوا، اس سے میری یہ اسٹرینتھ ڈیولپ ہوئی، اللہ نے مجھے کسی بڑی مشکل سے بچا لیا، اگر میں یہ نہ کرتا تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا۔ تو بات یہ ہوتی ہے، یہ جو پہلی آیت ہے نا، یہ بہت ہی امپیکٹفل ہے، اور یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان جو ہے نا، جب تک ایک واضح سوچ نہیں رکھتا دین کے معاملے میں، اپنے آپ کو کہیں جماتا نہیں ہے، کہیں اپنی سوچ کو ٹھہراتا نہیں ہے، اور ایمان بالغیب کے یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو مانتا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، وہ اکھڑا رہے گا، وہ ایسا ہوگا جیسے ایک ایسا پودا ہوتا ہے نا جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، تو کوئی بھی آندھی طوفان چلے تو اس کو اکھیڑ کے کہیں کا کہیں پھینک دے اور وہ اپ روٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بہت ویل گراؤنڈیڈ اور بہت ویل روٹیڈ رکھنا ہے ان کانسیپٹس میں۔ جب تسبیح پڑھیں تو اپنی زندگی میں آنے والے ہر مشکل میں ہم کہیں کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ قدرت نہیں رکھتا اس کام کو ٹھیک کرنے کی، اللہ رکھتا ہے، لیکن یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رول کیا ہوگا، اور مجھے اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 کو دیکھیں، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے۔ اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، یعنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو فری ول دے دی، انسان کو پیدا کیا، انسان کو احکامات دیے کہ کیا کچھ اس کے کرنے کا کام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو مکلف کر دیا، اس کو مکلف بنا دیا کہ اب یہ کام اس کے اوپر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ زندگی میں ہم ہر وقت کہیں نہ کہیں کراس روڈز پہ ہوتے ہیں۔ کراس روڈ کیا ہے، ہم درمیان میں ایسے کھڑے ہوئے ہیں، ایک سڑک جو ہے وہ دائیں جا رہی ہے اور ایک بائیں جا رہی ہے، اور وہ جو دونوں سڑکیں ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم یہاں پر اختیار رکھتے ہیں کہ صحیح فیصلہ کریں یا غلط فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اختیار دے دیا ہے۔ ہاں، ہمارا رب اپنے علم، اپنی قدرت کی وجہ سے جانتا ہے کہ ہم کیسے فیصلے کریں گے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی بڑائی ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ ہمیں فورس نہیں کرتا، وہ ہمیں جگہ جگہ اپرچونٹیز دے رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے فیصلہ کریں۔ تو کچھ لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، فَمِنْكُمْ کافر، تو وہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ کفر کرتا ہے۔ کفر کیا ہوگا، انکار کرنا، اور کفر کا ورڈ جو ہوتا ہے وہ کافرہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو جانتے ہوئے کور کر دیا، جیسے ہم کسی چیز کو چھپاتے ہیں، کوئی چیز اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔
تو کافر وہ ہے کہ اس کے سامنے کائنات کی نشانیاں آ رہی ہیں، اس کا اپنا جسم گواہیاں دے رہا ہے، کبھی کبھی اس کے دل میں بھی وہ بات آتی ہے، لیکن کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتا تو وہ انکار کر دیتا ہے، وہ خود سے رانگ چوائسیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ دیکھیں زندگی میں رہتے ہوئے نا کچھ یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں، اگر ہم جب تک ان یونیورسل ٹروتھ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے اور ان کا اقرار نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ جیسے اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، آج کل کا جو ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ راتوں کو جاگنا، راتوں کو نوکری کرنا۔ اور رات کے لیے ہم نے سوچا ہوا ہے کہ جی رات کو کون جلدی سوتا ہے، اور اگر پوچھا جائے کہ آپ جلدی کس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 1 بجے کو ہم جلدی کہتے ہیں، 12:30 بجے رات کے جو ہے اس کو ہم جلدی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اصول بتا دیا کہ عشاء کی نماز پڑھی جائے، عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو انسان سو جائے، کیونکہ پھر اس نے اٹھنا ہے، اس نے تہجد پڑھنی ہے، اس نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس نے صبح اٹھ کر اور بہت سا کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ سائنس نے ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ جلدی نہیں سوتے، جلدی مطلب ہے ڈیٹ چینج ہونے سے پہلے، یعنی صحیح ٹائم کیا ہوتا ہے؟ 10 ساڑھے 10 بجے آپ بسترے میں موجود ہوں، اگر آپ اس وقت تک نہیں سوتے تو آپ کی باڈی جو ہے، جس کا سرکیڈین ردم ہے، اس باڈی میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں، کبھی کافی پی رہے ہیں، کبھی انرجی ڈرنکس لے رہے ہیں، کبھی کوئی بات بول رہے ہیں، کبھی کوئی ریزن دے رہے ہیں، میری نیند تھوڑی ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کی باڈی میں، سائنس کہہ رہی ہے کتنی انفلیمیشن آ رہی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر آپ راتوں کو جاگیں گے تو آپ کے جذبات ہی درست نہیں ہوں گے، آپ کو غصہ زیادہ آئے گا، چڑچڑاپن ہوگا، کہیں انزائٹی ہو جائے گی، کہیں آپ کو ڈپریشن کی ویوز آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو الزائمرز ہو جائے گا، آپ کو ڈیمنشیا ہو جائے گا۔ اور 40 سال کی عمر سے آگے جا کر جو لوگ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو جب ان سے پوچھا جائے، جب چیک لسٹ لی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو راتوں کو جاگنے والے لوگ تھے۔ اور پھر آگے جا کے لوگ ادویات کا استعمال اتنا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ اور بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ راتوں کو نیند نہیں آ رہی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کفر ہی ہوا نا، آپ نے انکار کیا، کیونکہ دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک شخص وہ ہوگا جو کہے گا نہیں، رات کو نہیں جاگنا چاہیے، بے شک اس کا کوئی ایسا چیلنج ابھی چل رہا ہے کہ اس کو رات کو جاگنا پڑ رہا ہے، اس کو مجبوری میں کوئی نوکری کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن جب وہ اصولی بات کو مانے گا، جو دین، سائنس، سائیکالوجی اور بھی جتنی فیلڈز ہیں وہ دے رہی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا سسٹم اس کو آٹومیٹیکلی اس ڈائریکشن میں لے کے جائے گا کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص جو ہے وہ انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری تو سلیپ ایسے ہی ہے، میں دن میں سو کے پورا کر لوں گا، یا یہ کہ دیکھو میں تو بالکل فٹ ہوں، میں تو راتوں کو جاگتا ہوں، اور سب جاگتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کفر! انکار کرنے والا انسان تو اب کیا ہوگا؟ وہ ہر طرح کی تباہی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ پریشانیوں میں رہے گی، اور وہ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ تو آپ کسی بھی ماڈل کو اٹھا لیں، یعنی آپ دیکھیں گے دنیا میں جو بھی غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اس کو پروو کرتا ہے اپنی باتوں سے، تو پھر کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو تباہی کی طرف ہی لے کر جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو خود سے کنونس نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے واضح نشانیاں ہر طرح کی رکھتی ہیں۔ تو ہمارا اصول کیا ہونا چاہیے؟ وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، کہ تم میں سے کوئی ہے جو مومن ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جو صحیح باتوں کو ماننے والا ہوتا ہے، اصولی بات پہ عمل کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی زندگی میں دین پرائرٹی پہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا کیا حکم ہے، سب سے پہلے مجھے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پھر آپ دیکھ لیں، آپ اس کو سائنسز سے ملا لیں، آپ اس کو ہیلتھ ایکسپرٹس کے ساتھ بات چیت کر کے دیکھ لیں، آپ سائیکالوجی میں دیکھ لیں، اینتھروپولوجی میں دیکھ لیں، بزنس مینجمنٹ کے اصول دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ میجورٹی کیسز میں کہیں پر بھی اختلاف نہیں ہوگا، مین چیزیں وہی ہوں گی جو ہمیں قرآن میں بتا دی گئیں، تو وہ صحیح چوائسز کی طرف چلا جائے گا۔ تو اپنا ایک اصول بنا لیں۔ میں ینگسٹر سے بھی جب بات کرتی ہوں، کیونکہ وہ اکثر بہت دبنگ طریقے سے کہتے ہیں نا، ابھی باڈی فٹ ہوتی ہے، ابھی باڈی میں وہ سارے مسئلے مسائل آنے میں چند سال ہوتے ہیں، تو ان کو بات نہیں سمجھ آتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وی آر ڈوئنگ فائن۔ تو میں ان کو کہتی ہوں جو اصولی بات ہے نا، آپ صرف اس کا انکار نہ کریں، بے شک آپ سے بھی نہیں کی جا رہی، آپ سے مثلاً میوزک نہیں چھوڑا جا رہا، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، حجاب نہیں لیا جا رہا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ آپ کا پرسنل چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو کفر کے زمرے میں نہ لے کے جائیں، آپ کبھی انکار نہ کریں۔ تو ہم کسی بھی عمر میں ہوں، کوئی بھی سوشل پریشر ہمارے پر ہو، یہاں سے اصولی بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ہم غلط چوائسز کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو وہاں سے بچانا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب کچھ آ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم جتنی مرضی جسٹیفیکیشن دیں، ہم جو مرضی بات کہیں، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا جو ہے اور جاننا جو ہے وہ ہماری نیتوں پہ بھی ہے، جو ہم چھپ کے کریں وہ بھی ہے، جو ہم چیزیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ بھی ہے، جو ہم اپنی سیلف ٹاک اندر لے کے چل رہے ہیں، چاہے اوپر سے ہم جو مرضی پوز کر رہے ہیں، اچھا برا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ویل ایکسپوزڈ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 3 پہ آتے ہیں، اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو ساتھ حق کے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی سسٹم بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ پرنسپلڈ ہے، حق پہ ہے، اس میں تمام باتیں جو ہیں، تمام کام جو ہیں وہ درست ہیں۔ یعنی حق کیا ہوگا کہ صحیح غرض اور صحیح مقصد کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات بتائی گئی کہ یہ جو حق ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ حکمت کے ساتھ سب باتیں ہوئی ہوئی ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، پانی، زمین، ہوا، ہماری باڈی، ہر چیز میں ہمیں ایک وزڈم نظر آتا ہے کہ اس کی کیا کنسسٹنسی ہے، کیا شیپ ہے، کیسے وہ اس کی فنکشنالٹی ہے، اور جو ہمیں ظاہریت پہ چیز نظر آتی ہے ویسے ہی وہ کام بھی صحیح کر رہی ہے۔ حالانکہ ہم کتنی چیزوں کو دیکھ کر یا معاملات کو دیکھ کر سوچتے ہیں اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ سانپ کو دیکھ لیں گے تو ہم کہیں گے اس کو کیوں پیدا کیا، تو زہر دے رہا ہے، بیکٹیریا، وائرسز، کوئی بھی بیماریاں، ہم کہتے ہیں یہ کیوں اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کے پیدا کرنے میں وہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کچھ باتیں ہمیں وقت کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہیں اور کچھ باتیں ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسی بات بھی کرتے ہیں، اف گاڈ از سو گڈ دین وائی ڈڈ ہی کریٹ ایول۔ اگر اللہ نعوذ باللہ اتنا شاندار ہے، اتنا عظمت والا ہے، اس نے برائی کو کیوں پیدا کیا، صرف اچھائی کو پیدا کر دیتا۔ لیکن اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برائی کو کیوں پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے صورت بنائی تمہاری تو اس نے اچھی بنائی تمہاری صورتیں۔ یعنی یہاں پہ شکل و صورت کی بات کی جا رہی ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں باقی مخلوقات کی، باقی سب چیزیں بنانے کی اور حق پہ بنانے کی، تو انسان کی ایک ایڈیشنل شان یا کوالٹی جو ہے وہ وہاں بیان کی گئی، اور وہ کیا ہے، انسان کو خوبصورت بنایا گیا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک انسان کو بہت ہی خوبصورت اٹھان پہ پیدا کیا گیا۔ یعنی اوورآل آپ دیکھیں انسان کا جسم کس طرح کا ہے، وہ خوبصورت بنایا گیا، انسان کو طاقتیں جیسی دی گئی، انسان کے اندر جو کشش پیدا کی گئی، اس کی خوبصورتی دی گئی۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بنایا تو بہت شاندار ہے، لیکن یہ یاد رکھو اس شانداری کے ساتھ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھنا، لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یعنی ہم جب اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی شکل و صورت دی، میں دیکھ سکتا ہوں، میں سوچ سکتا ہوں، آئی ایم سپر انٹیلیجنٹ، میری آواز بہت اچھی ہے، تو میں نے ان فیکلٹیز کا استعمال کیسا کرنا ہے، کیونکہ جا کر مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر میں نے نہیں استعمال کیا تب بھی جواب دینا ہے، اگر غلط استعمال کیا تب بھی جواب دینا ہے، اگر صحیح استعمال کیا تو پھر اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی مجھے وہاں ملنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ان باتوں کو کوئی اکنالج نہ کرے کہ لو کیا فائدہ ہوا، اتنی خوبصورتی دی تو پھر چھپایا کیوں، اسی لیے تو چھپایا، یا اتنی اچھی آواز تھی تو اس سے بس تم یہ قرآن پڑھتے رہے، تو گانے شانے بھی گا لیتے، دیکھو نا فلاں جو ہے وہ جب گانے گاتا ہے تو اس کو لاکھوں کروڑوں روپیہ ملتا ہے، اس کی زندگی کتنی اچھی گزری ہے۔ اب آواز کی خوبصورتی تو اللہ نے پیدا کی ہے نا، تو تم اس کا صحیح استعمال کرو۔ تو آپ دیکھیں انہی باتوں سے ہم الجھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی ہر بات پہ یہ پتہ چلنا چاہیے اور یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہمیں اپنی ان ساری فیکلٹیز کو کس طرح سے بہترین طور پہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہاں شکل و صورت کی بات کی گئی اور خوبصورتی کی۔ آج کل کے دور میں صرف خوبصورتی ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کچھ اپنی سکن پہ استعمال کرنا ہے یا اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے کن کن ایفرٹس میں جانا ہے۔ آج کل کے دور کا جو بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے دیٹ از باڈی شیمنگ، یعنی ایک ایسا طریقہ کار ہے جب ہم کسی کو خوبصورت کہتے ہیں یا کسی کو بہت اٹریکٹیو کہتے ہیں،
بہت سے لوگوں کی تصاویر آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے استعمال سے یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ باڈی شیمنگ بھی بڑھ رہی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیڈ اور انسیڈ طریقے سے کسی کی فزیکل اپیئرنس کا مذاق اڑانا، جس کی وجہ سے اس انسان کو محسوس ہو کہ میں اچھا نہیں، میں خوبصورت نہیں، اس کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے، اور اس کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو باڈی شیمنگ ہے یہ انسان کو سوسائٹی بھی دے رہی ہے، فیملی ممبرز دے رہے ہیں، پیئرز دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ انسان اگر آلریڈی اس کی ایک نیگیٹو سیلف ٹاک چل رہی ہوتی ہے تو وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آج کل کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی باڈی شیمنگ کا شکار ہو رہے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کے آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. تو بات صرف یہ سمجھنے کی نہیں ہے. اگر ہم ان آیات میں دیکھیں تو ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ جب شکل و صورت کی بات کی فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو اس سے پہلے آپ دیکھیں ایمانیات کی بات ہوئی ہے، اور اللہ کی عظمت کی بات ہوئی ہے، اللہ نے کیسے سب کو پیدا کیا ہے، اور کوئی انسان اس میں اپنے ایمان پہ کام کر رہا ہے اور کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے. تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ایک انسان کا روحانی تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی عظمت کو پہچاننا اور اپنے آپ کو دین کے اس دائرے میں لے کر آنا، یہ انسان کو باڈی شیمنگ سے بچانے میں بہت فائدہ دیتا ہے. کس طرح سے فائدہ دیتا ہے؟ تھوڑے سے پوائنٹس ہم سمجھ لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب انسان دین پڑھتا ہے اور اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، لیکن ہر انسان خوبصورت ہے، کیونکہ ہر انسان اللہ کی تخلیق ہے. اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل بات جو اللہ تعالیٰ کے پاس رجسٹر ہوگی وہ میری خوبصورتی، میری لکس، میرا سائز نہیں ہوگا، بلکہ اصل میرا کردار ہوگا، میرے اعمال ہوں گے، میرا وہ تعلق جو اب میرے رب کے ساتھ ہے وہ ہوگا، میں قرآن اور سنت کے مطابق کتنا عمل کیا وہ ہوگا. تو انسان آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو اس طرح کی ٹینشن سے ذرا اوپر لے آتا ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر میری آنکھیں ایسی نہیں ہیں، میرا کمپلیکشن ایسا نہیں، میری ہائٹ. میرے پاس کئی دفعہ ہوتا ہے ایز اے پیڈیٹریشین، کوئی نہ کوئی ماں پریشان حال اپنے بیٹے کو لے آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ جی اس کا قد بہت کم ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آخرت میں کس کا قد جو ہے وہ لمبا ہوگا، کون پہچانا جائے گا؟ جو اذان دیتا ہوگا، جو مؤذن ہوگا، وہ اس کو وہ ترقی اور وہ رتبہ دیا جائے گا. تو آپ کیوں نہیں ان کو اذان سکھاتی ہیں اور مساجد میں بھیجتی ہیں کہ اذان دیں، بجائے اس کے کہ آپ صرف جسمانی چیز کے اوپر آپ فوکس کریں؟ یا یہ کہ بچوں کو، چاہے بیٹا یا بیٹی ہے، قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن زیادہ سے زیادہ سکھائیں. اور آپ دیکھیں اس وقت جو لمبے قد والے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے جو صرف دنیا کے لیے اس قد کو استعمال کر رہے ہیں، اور ان کا اگر دنیا کے حساب سے قد لمبا نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا بتائیں گے کہ جتنا قرآن وہ پڑھتے جائیں اتنا اوپر اوپر چڑھتے جائیں اور جنت میں بہترین مقامات پہ ہوں گے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل ہمارا جو وہ طریقہ ہوتا ہے نا باڈی شیمنگ سے نکلنے کا، وہ یہ ہے کہ دین کی صحیح سمجھ رکھنا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر جیسے جیسے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے، شکر گزاری کی کیفیت آتی ہے، کیونکہ آپ ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میری آنکھیں اگر چھوٹی بھی ہیں میں دیکھ تو رہا ہوں نا، میرے بال اگر کرلی نہیں ہیں، کمزور ہیں، یا جسم میرا کمزور ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں طویل سجدے کرتا ہوں، میں تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہوں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایک امانت سمجھتا ہے کہ اس امانت کا میں نے صحیح استعمال کرنا ہے. تو انسان کے اندر آٹومیٹیکلی سیلف کمپیشن آتی ہے، جو کہ اس وقت سائیکالوجسٹ آپ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس جسم کا اس لیے خیال رکھنا ہے کہ اس کا حق ادا کرنا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق انسان کا مضبوط ہوتا ہے تو وہ جو بیوٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا وہ نہیں رہتے جو دنیا دے رہی ہوتی ہے. انسان کا جو فوکس ہے وہ اپنی اندر کی خوبصورتی کی طرف چلا جاتا ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں. رحم کا جذبہ ہے، اسی طرح تواضع ہے، اسی طرح کیا میرا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہے، اسی طرح میں جب لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میں کس چیز کو ویلیو دیتا ہوں. کیا میں وہی بات ہے کہ ایک سپرفیشل سا جو تعلق ہے اس کے بارے میں سوچتا ہوں یا نہیں؟ میرے لیے بہت بڑے بڑے کرائیٹیرین ہیں ایک انسان کے لیے، انسان کو انسان سمجھنا. اور آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی جو ایک اور بہت بڑا کام ہو جاتا ہے جب انسان اپنی روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، یہ جو نیگیٹو سیلف ٹاک ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں تم موٹی، تم چھوٹی، تم ایسی، تمہارے بال ایسے، تمہارے ہاتھ ایسے، اف اللہ تم کتنی اس کلر میں اگلی لگتی ہو. ہم اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، لوگ ہماری تعریف بھی کر رہے ہوں تو ہم اپنے آپ سے ایسی بات کرتے ہیں.
جو انسان قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے نا، وہ اس قسم کا کرٹیسزم نہیں اپنے آپ کو دیتا، کیونکہ اس کی تو زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے. اس کی جو سیلف ٹاک ہے نا، وہ ہر وقت یہ ہو رہی ہے کہ کوئی احسن عمل کہاں پہ ہے جس کو میں نے کرنا ہے. ہر وقت وہ یہ سوچ رہا ہے کہاں پہ مل رہا ہے کوئی ایسا کام کرنے والا، یہ کام کرنا ہے، یہ نیکی کا کام کرنا ہے، عمل صالح کرنے ہیں، قرآن کے مطابق کیسے رہنا ہے. تو وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہر وقت یہ سوچ رہا ہو کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، کیا سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ کر رہی ہے، یا سوسائٹی میں ایکسیپٹنس کے کیا ماڈلز موجود ہیں. پھر یہ کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مقصد حیات آ جاتا ہے نا، تو آٹومیٹیکلی یہ جو سپرفیشل کرائیٹیرین ہوتے ہیں نا سیلف ورتھ کے، انسان ان سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کو اپنا آپ بھی اچھا لگتا ہے، کیوں کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، میرے رب نے مجھے ایسا پسند کیا ہے، میرا رب مجھے اس طرح سے چاہتا ہے. ایک دفعہ میری فیملی میں ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ کی بڑی آنکھیں، کچھ کی چھوٹی آنکھیں، کسی کا بلیک کمپلیکشن، کسی کا وائٹ کمپلیکشن، ایسے کیوں اللہ نے بنایا؟ تو میں نے ان کو کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بلیک کمپلیکشن بھی پسند ہے، وائٹ کمپلیکشن بھی پسند ہے، موٹا ناک بھی پسند ہے، باریک ناک بھی پسند ہے، بڑی بڑی آنکھیں بھی پسند ہیں اور چھوٹی آنکھیں بھی پسند ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کی کریشن ہے. تو ہمیں کسی کو بھی دیکھ کر یہی سوچنا ہے کہ سبحان اللہ، یہ میرے رب کی مخلوق ہے، میرے رب نے اس شخص کو ایسا ہی پسند کیا ہے. تو ہمیں بھی لوگوں کو اسی طرح سے دیکھنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ دین کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ صحیح طرح سے جڑ رہے ہوتے ہیں، اچھی طرح سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں نہیں اٹھ بیٹھ رہے جو آپ کی فزیکل اپیئرنس کی وجہ سے، یا آپ کی کوئی اسٹیٹس کی وجہ سے، یا مال و دولت کی وجہ سے آپ سے دوستی رکھ رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے جو ملنا ہے وہ صلہ رحمی کا جذبہ یا صالحین کا ساتھ کا جو ایک وہ کانسیپٹ ہے جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، اس کی بنیاد پہ سب ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی انسان اس معاملے میں بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر آیت نمبر 4 کو دیکھیے، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اس کانسیپٹ کو یہ تیسری دفعہ دہرایا جا رہا ہے. یعنی ابھی ہم نے آیت نمبر 1 میں پڑھا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہاں پہ تسبیح کا ذکر آ گیا. پھر آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا خلق السماوات والارض بالحق، کہ اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ. اور اب ہم دوبارہ تیسری دفعہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کہ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی وسعت کیا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے کوئی بھی بات کو جاننا. اور پھر کیا، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. یعنی جو ہماری سیلف ٹاک چل رہی ہے، جو ہمارا علم ہے، جو کچھ بھی ہمارے اندر سسٹم ہے، ہر طرح کی بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بات کو جاننا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں ان میں ایسے لگتا ہے کہ ایمان باللہ کی تجدید ہو رہی ہے، ہم اس کو رینیو کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی بصیرت کی بات ہے، اللہ کے علم کی بات ہے، تخلیق کی بات ہے، علم کی انتہا کی بات ہو رہی ہے. تو بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہونا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی معاملے کو یا کسی بھی سچویشن کو ہلکا نہ سمجھو. انسان کی زندگی تبھی درست ہو سکتی ہے جب انسان اپنے رب سے تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرتا ہے. مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بھی آپ دیکھیں گے کہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرتے ہیں. یعنی اس وقت ہمیں کرنے کے کام کیا ہے، قدرت کی نشانیوں پہ غور و فکر کریں، قرآن میں جو ہمیں غور و فکر کریں، تدبر کریں. پھر یہ کہ عقل مند ہونا یہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکے. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک سسٹم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ریکوائرڈ ہے، اور یہ سسٹم ہمیں گواہی دے دے کہ کس طرف لے کے جا رہا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنا رول کیسے پلے کر رہے ہیں، کون کون سے کام ہیں جو کر رہے ہیں. اور ایک معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے نا، وہ بھی تبھی ٹھیک ہوتا ہے جب اللہ سے تعلق ٹھیک ہوتا ہے. یعنی اس وقت جو ہمیں اگر اپنی سوسائٹی میں فرسٹریشن نظر آئیں، کبھی ہم کسی پولیٹیکل سینیریو میں کسی کو بلیم کریں، کبھی ہم اپنے گھر کے کسی انسان کو بلیم کریں، کبھی اپنی قسمت کو بلیم کریں،
تو اگر ہم ان سب باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے پاز پہ کریں اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جب ہم مضبوط کریں گے نا اپنے رب سے تعلق کو، تو کسی بھی پھر آپ ایریے میں جا کر فوکس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وضاحت سے سمجھ آئے گی، کلیئرٹی سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ مجھے میرے کرنے کے کام کیا ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جب انسان قرآن کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے نا، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی فرسٹریشنز ہیں نا وہ بڑی نہیں بنتی۔ ہاں انسان پریشان بھی ہوتا ہے لیکن فوراً واپس جاتا ہے اس استغفار کی طرف، اس تسبیح کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے عمل صالح کا، اس کو دیکھتا ہے کہ اس سے میں نے کیسے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ اگر ہمیں آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے معاملات کو ہم جھاگ کی طرح بٹھا سکتے ہیں اور ان مقاصد کو اور ان باتوں کو اوپر لے کر آ سکتے ہیں جو واقعی ہماری پرائرٹیز ہونی چاہیے، ہماری ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔